جی السلام علیکم حضور. حضور اس طرح کی گفتگو کے لیے ہم کافی دنوں وعلیکم سے السلام. انداز جو ہے نا آپ کے بات کرنے کا. جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لکھنؤ سے حضور, لکھنؤ سے, ہندوستان سے. جب حضور کہا تو ہم سمجھ گئے کہ بات لکھنؤ سے ہو رہی ہے. محبت آپ پیارا. جی حضور دیکھیے, اس پہ تھوڑا حقیر کا بھی تھوڑا بہت مطالعہ ہے اس تاریخ پہ, خاص طور سے جب ہمارے یہاں جس طرح سے پچھلے 10 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں حکومت کس طرح سے آ رہی ہے. تو اس میں دیکھیے دو چیزیں, تھوڑا سا اختلاف بھی ہم جسارت کریں گے آپ سے اگر آپ اجازت دیں تو. آواز مجھے آواز نہیں آئی, مجھے آواز بالکل نہیں آئی. جی آپ فرمائیے. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں حضور کہ آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ تشیع مضبوط نہیں تھا بر صغیر میں اور آج زیادہ مضبوط ہے, تو اس پہ حقیر اختلاف کرے گا آپ سے, اگر اجازت جسارت کریں گے, اجازت ہو آپ کی تو, کہ ہمارے یہاں دیکھیے بسم اللہ. یا حکومت اگر ہم آج کے نام پہ کہتے ہیں تو ہم نیشن اسٹیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو انگریز نے بنایا, چاہے وہ ہندوستان, پاکستان, ایران, دنیا جو بنی ہے وہ انگریز نے بنائی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. آپ ماشاء اللہ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران ایک میجورٹیرین اسٹیٹ ہے اور ہم ایک مائنورٹی ود ان مائنورٹی ہیں, تو ہمارا ان سے مقابلہ نہیں ہے, کیونکہ انگریز ان کو ایک مطلب اللہ نے جو بھی کیا, انگریز نے ان کو ایک ملک دے دیا, ہمیں وہ اگر ہماری جو لکھنؤ میں شیعہ حکومت تھی اودھ کی, اگر وہ انگریز الگ ملک بنا دیتا تو ہم بھی شاید مضبوط ہو جاتے. تو یہ ایک ہے. اس کے علاوہ حضور جب ہمارے یہاں بر صغیر میں جیسے شیعت مضبوط تھی, اودھ کی ہماری حکومت تھی جہاں مجتہدین کا, علماء کا بہت کلیدی کردار تھا. اس کے علاوہ اگر آپ ساؤتھ میں آ جائیں تو ٹیپو سلطان کی میسور کی حکومت تھی, حیدرآباد میں قطب شاہی ڈائنیسٹی تھی جس کو اورنگزیب نے ختم کیا. اس کے بعد بنگال میں آپ آ جائیں تو نواب شجاع الدولہ کی حکومت تھی. تو اگر ہم میری بات سنیں تو شیعت زیادہ مضبوط تھی اس انگریز کے آنے سے پہلے جس کی آج ہے, کیونکہ آج شیعت ایران کی مضبوط ہے, لیکن ہماری حالت جیسے جتنے شیعہ ایران میں ہے اس سے زیادہ شیعہ آپ کمبائن کرنے بر صغیر میں ہیں. تو ایران کی پاور تو اسٹرانگ ہے, یا پھر ایران اس طرح سے اپنے کو پروجیکٹ کرے جیسے اسرائیل کرتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اسرائیلی سٹیزن ہے وہ اس کے سٹیزن ہے, تو ایک الگ موضوع ہوا. لیکن اس وقت ایران کی فورن پالیسی مضبوط ہے, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ تشیع بر صغیر میں مضبوط ہے. اس کے علاوہ حضور جو آپ نے کہا کہ تقسیم جو ہوئی اور اس کی وجہ سے شیعت اور مسلمان کمزور ہو گئے, تو تقسیم انگریز نے کروائی نہ. آپ کو شاید اختلاف کریں, کتابوں میں پڑھیں تو قائد اعظم جناح صاحب بھی تقسیم نہیں چاہ رہے تھے اس طرح کی, نہ لیاقت علی خان چاہ رہے تھے, نہ یہاں کے راجہ محمود آباد یا یہاں کے جو زمینداران تھے وہ چاہ رہے تھے. وہ کیبنٹ مشن کو مان گئے تھے تاکہ اس میں پاور شیئرنگ اگریمنٹ ہو جائے ایک بڑے ملک میں. اس کے علاوہ جب لیاقت علی خان نے جب بجٹ پیش کیا تو کانگریس اس چیز کو نہیں مانی, تو پارٹیشن جو ذمہ ہے وہ کانگریس پہ اور ماؤنٹ بیٹن پہ آتا ہے, نہ کہ ہمارے بزرگان پہ آتا ہے جنہوں نے جد و جہد کی اس مسلم لیگ والی تحریک میں. تو بہرحال حضور معذرت بہت بہت آپ سے, آپ جسارت کی میں نے, تو آپ بس اس پہ بسم اللہ. نقطہ نگاہ چاہتے ہیں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. میں بات کروں؟ جی آگا. ہیلو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی بہت زبردست موضوع آپ نے جو ہے وہ چند چیزیں بہت ہی شاندار کھولی ہیں کہ برصغیر کے اندر انگریزوں کے آنے سے پہلے تک تشیع جو ہے بڑی مضبوط رہی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں نے صرف ایک اشارہ کیا تھا, اور برصغیر کا جب ہم لکھنؤ کے حوزے کی ہم نے بات کی تو ہماری وہاں پر مراد انشاءاللہ یہی تھی کہ جو آج عراق میں اور انشاءاللہ قم میں, یعنی نجف میں اور قم میں جو آج آپ کی طاقت ہے, اسی کے برابر کی طاقت آپ کی ہوا کرتی تھی جب آپ لکھنؤ کا مضبوط حوزہ رکھتے تھے. اجتہاد اور مجتہد, بالکل صحیح کہا آپ نے, اور فقیہ حتیٰ کہ مرشیت بھی اس زمانے میں جو ہے وہ آپ کی بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی. شیر مطہری نے جیسے میں نے اشارہ کیا کہ ابقال الانوار کی شخصیت کا تذکرہ کر کے ہندوستان کے حوزے کی جو تعریف کی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو بات دوسرے نمبر پہ آپ نے کہی کہ انگریزوں نے یہ تقسیم کی, دوسرے لفظوں میں پہلی جنگ عظیم کے بعد, یعنی وہی جو آپ اشارہ کر رہے ہیں 1923 سے لے کر 1926 تک, جس طرح بارڈرز بنانے کے بعد پوری انسانیت کو جدا جدا کر کے ہمیں پاکستانی, کسی کو ہندوستانی, چلے وہ تو بعد میں تھوڑا سا ہوا لیکن پلان اسی وقت ہو گیا. اور پھر آہستہ افغانی اور عراقی اور ایرانی اور لبنانی اور مصری اور سوڈانی اور فلاں,
تو ہم سب کے سب ایک امت ہوا کرتے تھے اور ٹوٹ پھوٹ گئے، اور سرحدوں کی بنیاد پر یہ ساری تقسیم انگریزوں کی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آ جائیے طاقت کا جو توازن کا جس کا آپ نے تذکرہ کیا، تو جتنی اس وقت بعنوان ایک شیعہ حکومت، یہ اصطلاح بھی میں مجبوراً استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ذرا مومنین کی سمجھ میں زیادہ یہ بات آتی ہے، وَإِلَّا ایک اسلامی حکومت کے طور پہ جیسے خمینی بت شکن نے جو تحول یعنی تبدیلی، انقلاب دنیا میں برپا کیا ہے، جس کو اب 44 سال ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو بھی ایگری کرتے ہیں کہ اتنی بڑی پاور جو ہے نا وہ کبھی بھی ہمارے پاس بعنوانے کہیے کہ جس میں ہم پوری دنیا کے استعمار کو نہ صرف اپنا اجتہادی چہرہ دکھا پائے ہیں بلکہ اس بنیاد پر ہم نے بہت کچھ ان سے چھیننے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ اس سے آپ ایگری کرتے ہوں گے۔ اور جہاں تک آخری بات ہے آپ کی، وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ اس تقسیم کے اندر ہمارے بزرگوں کی جو ہے وہ اس طرح کی رائے نہیں ہوا کرتی تھی یا نہیں تھی کہ جو کچھ آج ہم بھگت رہے ہیں، جو کچھ آج ہمیں اس وراثت میں مل گیا ہے، ایسی بالکل بات نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ایسا ہی تھا کہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ یعنی جو کچھ چاہتے تھے وہ ہم حاصل کر سکتے تھے، اتنا زیادہ گھمبیر کیے بغیر بھی اس ایشو کو کہ جو بنتے آج یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی ہے، اور اس کی تقسیم میں شاید بزرگوں سے کہیں زیادہ جو ہے نا وہ انگریزوں کا عمل دخل رہا ہو، اس کی طرف بھی آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ اب یہ کچھ ہوا ہوا ہے اور اتنا حساس ہوا ہے کہ جب آپ ان موضوعات پر بات کریں تو اس میں جو ہے نا وہ شاید فوائد سے زیادہ جو ہے نا وہ نقصانات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جتنی احتیاط کی جائے اتنا بہتر ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جس نے آپ کو جس بنیادوں پر تقسیم کیا ہے، کبھی بھی آپ کی ذہنی سرحدیں جو ہے نا اسے قبول نہ کر لیں، دوسرے لفظوں میں ذہن آپ کا سرحدوں کو قبول نہ کر لے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ جب شیعہ ہوتا ہے اور اثنا عشری ہوتا ہے تو وہ پھر شیعہ اثنا عشری ہوتا ہے انشاءاللہ، وہ پھر ایرانی نہیں ہوتا، وہ عراقی نہیں ہوتا، لبنانی نہیں ہوتا، یا ہندوستانی اور پاکستانی نہیں ہوتا، وہ ان بارڈرز کو قبول نہیں کرتا کہ جو انگریزوں نے بنائی ہیں۔ اور اس بنیاد پر اگر آپ انشاءاللہ، ضروری نہیں کہ لفظ اسرائیل کہا جائے، جو اہل بیت علیہ السلام کا عالمی نظریہ حکومت ہے، عالمی نظام کی بات ہے، جو انشاءاللہ امام زمانہ آ کے پورا کریں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں کہ جس میں بارڈرز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی زیادہ تر باتوں سے انشاءاللہ بلکہ ساری باتوں سے میں ایگری کرتے ہوئے اتنا ہی بس اضافہ کر سکتے تھا۔ بہت شکریہ۔ جی علی سید۔